ضرور خوش آمدید الف لام میم آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ آپ کا پسندیدہ پروگرام ہے. اس میں آپ علم سے مستفید ہوتے ہیں. علماء کے اس بیان کے ساتھ کہ علم حاصل کرنا ہے, علم کے حوالے سے جستجو رہنی ہے. اور میں نے آج کوشش بھی یہ کی ہے کہ آج علماء ہی سے سوال پوچھا جائے کہ کیا ذمہ داری ہے احسن طریقے سے معاشرے کی اصلاح میں کس طرح سے کردار نبھایا جائے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تم ایسے دور میں جی رہے ہو, آپ اصحاب سے فرما رہے ہیں, کہ جس میں یقیناً علماء ہیں اور لوگ علماء زیادہ ہیں, خطباء کم ہیں. لہٰذا جس نے بھی اپنے علم کا 10واں حصہ بھی چھوڑ دیا نا, وہ پکڑا جائے گا, یعنی عمل کرنا پڑے گا آپ کو. پھر ایک ایسا دور آئے گا کہ جس میں خطباء زیادہ ہوں گے, علماء کم ہوں گے. ایسے میں جس نے 10ویں حصے پہ بھی عمل کر لیا وہ نجات پا جائے گا. شاید کہ آج ہم اسی دور میں جی رہے ہیں. خطباء تو ہیں اور دلوں کو لبھانے والا خطاب تو فرماتے ہیں, مگر علماء اور باعمل علماء کہاں ہیں؟ پھر ان کا جو ذمہ ہے وہ کب نبھائیں گے؟ اس پہ آج ہم بات کرنے لگے ہیں. ڈاکٹر قاسم محمود صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, ایک عالم کی ذمہ داری کیا ہے؟ یعنی وہ علم حاصل کرتا ہے اپنی فلاح کے لیے, اپنی نجات کے لیے, یا پھر علم حاصل کرتی ہے اس کی ذمہ داریوں میں معاشرے کی ذمہ داری بھی آ جاتی ہے, کلکم رائن والی بات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, عالم علماء ان کی ذمہ داری یہ مکمل طور پر شریعت نے متعین کی ہے. عقائد دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق ہے کہ آپ نے ان کو اپنا وارث ٹھہرایا. جب آپ نے ان کو وارث کہا تو وارث کا کام پھر وہی ہوگا جو نبی کا ہے. لہٰذا آج کی جو ٹاپک ہے ہمارے اسلام معاشرے کے حوالے سے, تو دیکھو جی, مسلم معاشرہ اس کے لیے ضرورت کیا ہے؟ تو مسلم معاشرے کے جہاں مسلمان زندگی گزارتا ہے تو وہ اسلامی عقائد اور مسلم ضابطۂ حیات کے تحت گزارتا ہے. صحیح. اور مسلم معاشرے کی بنیاد اتباع رسول, اطاعت رسول اور اللہ رب العزت کی فرمان برداری ہے. بے شک. اس کی تشریح علماء کے ذمے ہے, وہ ان کی تشریح کریں گے, حکام اس کی تنفیذ کریں گے. لہٰذا مسلم معاشرے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ اگر ان کو کوئی حکم چاہیے, وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, یہ ہم نے لمیٹڈ کر دیا آج صرف عبادات تک اپنے دین کو, کہ وہ نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, اور آپ عمرہ کر لے, بس یہ ہو گیا ہمارا دین. حالانکہ وہاں ہمیں حکم یہ دیا ہے کہ آپ کے عقائد, آپ کے عبادات, آپ کے معاملات, آپ کے معاشرت, آپ کے اخلاقیات, یہ پورے کے پورے آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اتباع میں ہوں. صحیح. اگر معاشرے میں عالم کو آپ ہٹاتے ہیں تو یہ ہمیں کون بتلائے گا؟ لہٰذا صحیح معاشرے کے لیے عالم کی اتنی ضرورت ہے کہ دھڑکتے ہوئے دل سے بھی زیادہ اور آکسیجن سے بھی زیادہ ضرورت ہے. اچھا, اتنی زیادہ ضرورت. صرف عالم کی یا عالم بالعمل کی؟ عالم بالعمل مراد ہے. عالم ہوتا ہی باعمل ہے. عالم تو سارے عالم ایسی ہوتے ہیں؟ نہیں, جو باعمل ہوگا اسی کو عالم کہلایا جائے گا. علماء سو کہاں چلے گئے؟ وہی کہہ رہا ہوں, جو عالم باعمل ہوگا, جب اس کے اوپر ہم آتے ہیں. جی تھوڑا سا آپ ہمارے ساتھ دیں. جی. اس کے ساتھ اگر آپ دوسری طرف پر اس بات کو ایک اور پہلو پر لے لیں تو ہماری اسٹرکچر دین کا پورا نبوت پر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے حضرت آدم سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس طائفہ منصورہ کو جو منتخب فرمایا امت کے لیے, کیوں؟ یہ امت کے اصلاح کے لیے آئے. لہٰذا اس چیز کو اگر ہم دیکھتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام کیا ان کا دائرہ کار 3 امور تھے: رسالت, اسوہ حسنہ اور تبلیغ. رسالت کیا تھا؟ کہ اللہ کی ہدایات لے کر کے انسان کے پاس آنا. صحیح. اور پھر صرف انسانوں کو بتانے کے لیے نہیں بلکہ عملی طور پر کر دکھایا. سبحان اللہ. لقد کان لکم, ہمیں بتلا دیا گیا کہ تمہارے لیے تحقیق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے. ٹھیک ہے. اور ہمیں آئیڈیل بتلا دیا کہ میرے جیسے ہو جاؤ تو تم دنیا بھی پالو گے اور آخرت بھی پالو گے. اچھا, اس کے ساتھ پھر اس پر بھی نہیں رہا اور ہمیں وسیلہ بتایا کہ بھائی اس کی تبلیغ کرو, اور تمہاری جو شان ہے, تمہاری جو رفعت ہے, تمہاری جو اکرام ہے, وہ اللہ نے قرآن میں طے کیا ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس, اور بتلا دیا کہ تم ایک بہترین امت ہو. یہ اب تمہاری فریضہ ہے کہ تم نکلو, لوگوں کو اچھی باتوں کی تلقین کرو, برے سے ان کو روکو. آپ کی اچھی سوسائٹی اس سے تعمیر ہوگی. اور بہترین سوسائٹی جب وہ ہے کہ جس میں جبر نہ ہو, ناانصافی نہ ہو, اس میں عدل ہو, انصاف ہو,
एक दूसरे के इकराम हो, एक दूसरे के साथ मुरव्वत के साथ हम चले, एक दूसरे को समझे। ठीक है। ये तमाम चीज़ें हमें तब मिलेगा कि आका के इन तीन उसूलों पर हम चले। लिहाजा हमें फरमाया कि इसके लिए अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ठीक है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत को हम पर फ़र्ज़ करार दिया गया। इस फर्जियत के निभाने के लिए ता क़यामत तक अल्लाह के नबी ने इस मसले का हल निकाल करके फरमाया कि उलमा मेरे वारिस है, आप उनसे इसके एतबार से हिदायत लो, रहनुमाई लो, वो आपको बतलाएंगे। लिहाजा आप देखते हैं कि हम कोई भी हुक्म ले करके उसके ऊपर अमल करते हैं तो उसके ऊपर अमल उस वक़्त होगा कि जब उलमा उसकी तशरीह करे, जब उलमा उसको बयान करे, जब उलमा उसको समझाए। जब उलमा उसको समझाएंगे तो उसके बाद उसके ऊपर अमल होगा। इसलिए माशरे में दो उलुल अमर है, एक उलमा और दूसरा हुक्काम। लिहाजा माशरे के सुधारने इन दोनों के सुधारने पर मौकूफ है। ये दोनों ठीक होंगे, माशरा ठीक होगा। अगर इन्होंने थोड़ा सा सुकुम और थोड़ा सा वो ठीक है तो उसके एतबार से फिर यहाँ भी वो कमजोरियाँ आएगी। ठीक है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस्लाह के एतबार से जो तालीमात दी, कुरान ने भी हमें हुक्म दिया कि तुम आपस में भाई हो और अगर एक तुम में से आपस में कोई लड़ाई हो जाए तो तुम उनका सुलह करो। ठीक है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस सुलह को अपने मस्जिद के एतिकाफ से अफजल करार दिया। और फिर उसके साथ आगे ये है कि हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न अब्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है और वो फरमाते हैं कि आक़ाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो उन लोगों को क्या हुआ कि वो उनके करीब में मौजूद लोगों से इल्म नहीं सीखते हैं, दानिश नहीं सीखते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी तर्ज ज़िंदगी नहीं सीखते। और दूसरी तरफ पर फरमाया कि उन लोगों को क्या हुआ कि वो अपने पड़ोसियों को इल्म और दानिश नहीं सिखाते और उनको अहकामात नहीं सिखाते हैं। लिहाजा ये इतने फ़ज़ाइल आने के बाद अब उलमा भी सुस्त है, आवाम भी सुस्त है और ममलकत के हुक्काम भी सुस्त। ठीक है, मैंने ये सवाल आपसे पूछना है। डॉक्टर साहब, आपकी गुफ्तगू में इतना प्यार, इतनी लताफत, इतनी हिकमत है, साथ साथ ये कि वो जो तीन बातें आपने बताई कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत की तरफ लेके जाना, फिर तबलीग का एक हिस्सा आपने फरमाया, वहाँ पे मेरे जहन में सवाल भी उठा है। मैं वफ़ी की तरफ जा रहा हूँ, मैं लौट कर आऊँगा तो ये सवाल पूछूंगा। वहाँ पे तो कुरान कह रहा है हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। वो तज़किया नफ्स का काम उलमा ने छोड़ दिया है और फिर तावीलात कुरान, अहकामात कुरान वो बताना सिर्फ उलमा ही की जिम्मेदारी है। फिर आपने दूसरी बात की कि दो उलुल अम्र हैं, तो ये नहीं हो सकता कि जो आलिम है वही उलुल अम्र हो। मैंने लौट कर आना है, ये सवाल पूछना है। अलिफ लाम मीम में आपका इंतजार रहेगा। ज़ालिमन खुश आमदीद। उलमाए कराम के किरदार के हवाले से, आपकी ज़िम्मेदारियों के हवाले से और माशरे में इस्लाह का किस तरह से सफ़र तय किया जाए, इस पर आज बात हो रही है। अलिफ लाम मीम का यही मौजू है, इस पर आप सवाल जवाब भी कर सकते हैं, मैं भी कर रहा हूँ। डॉक्टर कासिम महमूद साहब ने वो रास्ता बयान फरमाया, ज़िम्मेदारी बताई और फिर वजाहत के साथ बता दिया कि एक आलिम महदूद नहीं है नमाज जनाजा या तकबीर या फिर नमाज के अहतमाम और चंद बुनियादी चीज़ों तक। इससे ज़्यादा भी कुछ काम है, आपके निकाह और तलाक़ के अलावा भी वो काम आ सकता है, आपके माशरे में बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। कारी साहब, ऐसा है? और अगर ऐसा है तो फिर हम क्यों मुतनफ़र होते जा रहे हैं आलिम दीन से? क्या हमने सही चेहरा नहीं पेश किया अंबिया के वारिस का? जज़ाकुमुल्लाह। पहली बात तो यह है कि ख़ुद कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी फरमाया कि इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह के बंदों में सबसे ज़्यादा खशियत इलाही के हामिल यही लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म दीन से नवाजा है। जो आपका असल सवाल है उसको अगर हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से देखें तो बिल्कुल हमें यही नज़र आता है जिस तरह की मोहतरम डॉक्टर साहब ने फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल तो हैं, लेकिन मस्जिद नबवी के आप इमाम भी हैं, मस्जिद नबवी के आप ख़तीब भी हैं और फिर आप फ़ौज के कमांडर इन चीफ़ भी हैं, फिर आप अदालत के सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैं। क्या बात! यानी वो सारी चीज़ें जो एक मुसलमान के अंदर, एक आलिम के अंदर, एक हुक्मरान के अंदर होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें कमा हक़्क़ुहु आपकी ज़ात के अंदर मौजूद हैं। फिर आप जब दुनिया से रुखसत होते हैं, आपके पास सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाते हैं,
تو وہ بھی انہی اوصاف کے ساتھ وہی ذمہ داریاں کہ وہ آپ مسجد نبوی کا ممبر بھی ان کے پاس ہے، مصلی بھی ان کے پاس ہے، قضات بھی ان کے پاس ہے. وہ اپنی سہولت کے لیے اگر کوئی کسی کو قاضی بناتے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن لوگ تو آتے ہیں فیصلے ان سے بھی کراتے. مفتی بھی آپ ہیں، فتوے بھی دیتے ہیں. اور سپہ سالار بنے ہوئے جنگ کے جو کسی کو بھیجنا ہے، کسی کو روکنا ہے، کسی کو سپہ سالار بنانا ہے، وہ بھی آپ تشکیل دے رہے. وہ سارے چیزیں جو ہے وہ ادا کر. اسی طرح سیدنا فاروق اعظم، اسی طرح سیدنا عثمان غنی، اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ، اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سارا امام حسن کا نام آپ نے مس کر جی بالکل دیا. جزاک کیوں آپ کر دیتے ہیں؟ مجھے دل پہ لگتی ہے جب آپ نہیں جزاک اللہ. اصل میں وہ پیریڈ تھوڑا ہے یہ مسلمان ہو کے جان بوجھ کے کر سکتے بعض دفعہ. نہیں، ہماری 2-3 دفعہ ایسے ہوئی وہ ہے. پیریڈ تھوڑا ہوتا ہے، پیریڈ تھوڑا ہے ہوتا تو نا، لیکن جی ہے بالکل 100% ہے جی. 100%. میں ایسے چپتی ہے اور مجھے وہ پتہ آپ کرتے نہیں وہ میں فیل کرتا ہوں اس لیے. نہیں ہر اچھی بات مسلمان ہی کرے گا جی. نہیں اچھی بات ہے. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ بتا دیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. تو آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں یاد دہانی کرا دی اچھی بات یاد میں کب دہانی تک کرواؤں گا؟ اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو ان کے اندر بھی وہ ساری خوبیاں اسی طرح موجود ہیں. تو یہ تو ایک یعنی آج کے معاشرے کی کم ظرفی ہے کہ انہوں نے علماء کو ایک ایسے ہلکے اور چھوٹے کام کے لیے سمجھ رکھا ہے، ورنہ علماء کا تو کام اور ذمہ داری بہت بڑی ہے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک فرمایا کہ عالم کی مثال ایسی ہے اگر تم اس کی صحبت میں رہو گے تو فرمایا ایک عطار کی سی مثال ہے. سبحان جو عطر والا ہوتا ہے نا، تم فرمایا اس کے پاس جاؤ، اس کی دکان پہ عطر نہ خریدو، لیکن عطر نہیں بھی خریدو گے نا، اس کی دکان پہ بیٹھے رہو گے، کوئی دوسرا آئے گا خریدے گا، کوئی اس سے چمیلی مانگے گا، اس کی بوتل کا ڈھکنا کھولے گا، آپ کو چمیلی کی خوشبو آئے گی. کوئی گلاب مانگے گا، اس کا ڈھکنا کھولے گا، آپ کو اس کی خوشبو آئے گی. جتنی بھی خوشبوئیں اس کی دکان پہ رکھی ہیں وہ دیتا لیتا رہے گا، آپ کو خوشبوئیں مفت میں آتی رہیں گی. صحیح. آپ کی پوری زندگی، پورا وجود سمجھو ایک معطر ہو جائے گا وہاں بیٹھے بیٹھے. تو آپ نے بری صحبت کو آپ نے لوہار کی دھونکنی سے تشبیہ دی ہے کہ جو لوہار کوئلے میں اس کو دھونکنی دے کے مشق ہوتی ہے، اس زمانے میں تھی، اس کو ایسے ایسے کر کے ہوا بھر کے پھر پریشر دیتے تھے تو کوئلے جو ہے وہ آگے سرخ ہوتے تھے. تو فرمایا اس کے پاس اگر بیٹھو گے دھواں بھی تنگ کرے گا، گرمی بھی تنگ کرے گی، کوئلے کی چنگاریاں بھی آ کر تمہارے جسم کو بھی تکلیف دیں گی اور کپڑے بھی جلائیں گی. تو اس طرح علماء کی جو مثال ہے ٹھیک ہے، وہ ایک عطار کی سی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو بھی جو تربیت دی، آپ نے خود ایک صفحہ قائم کیا، اس علم کو بڑھانے کے لیے آپ نے ایک ادارہ قائم کیا، مدرسہ قائم کیا، اس میں باقاعدہ طالب علم اس میں داخل ہوئے اور ان کی روزی معاش سب سے ان کو بے نیاز کر کے اس طرح رکھا. آپ کی سبحان اللہ بتا رہی ہے کہ میرا ٹائم ایک وقفہ لوں گا، لوٹ کے آپ کی طرف ہی آؤں گا اور آپ خبر بھی سن لیں، پھر علم کی طرف آ جائیں. علم اور خبر میں ذرا سا فرق ہے، بلکہ ایک امتیاز حاصل ہے. آپ نے لوٹ کر آنا ہے الف لام میم کی جانب، جس میں علم کی گفتگو ہو رہی ہے. آئیے. من خوش آمدید. علماء کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. میں نے ایک پہلو تو رکھا کہ ایک چیز تزکیہ نفس ہے، وہ شاید روحانی معاملات میں ہو جاتی ہے، اور اس حوالے سے تصوف کو تو ہم ایک اعزاز دیتے ہیں کہ وہاں کام ہوتا ہے، مگر ایک عالم دین کا عملی میدان میں بھی کردار ہے. پھر مصلی پہ بھی وہ امامت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ مساجد کے معاملات بھی حل کرتا ہے. اس وقت جو اہمیت ایک عالم کی ہے نا، کم و بیش وہی ایک مسجد کی ہے. یعنی مسجد بھی ہمارے لیے ایسی ہے کہ بس نماز چل پڑھ لی آپ نے، آ گئے، افطار کر لی، آ گئے، عبادت کر لی، آ گئے. میرے حساب سے تو اس کو ایک فلاحی ادارہ ہونا چاہیے، اور اس کی مثال آپ کو مسجد نبوی سے ملتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نظام قائم کیا کہ مسجد سے فیصلے ہو رہے ہیں. دنیا کے بڑے بڑے پیشوا، یہاں تک کہ سفیر مسجد نبوی میں آ رہے ہیں، اور وہیں سے بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو ہو رہی تھی، آپ نے خوبصورت سی تمہید پیش کی. سوال یہ ہے کہ تزکیہ نفس بھی ہو رہا ہے، علماء کرام اس پہ بھی کام کر رہے ہیں، اصلاح کیسے ہوگی معاشرے میں علماء کے ہاتھوں سے؟ جزاک اللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مساجد، مدارس، یہ یوں سمجھ لیجئے یہ بھی چھوٹے چھوٹے ادارے یا چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں. صحیح. اور ان ریاستوں کے اندر جو حکمران ہوتا ہے وہ وہی عالم اور خطیب ہوتا ہے. صحیح. ان ریاستوں کے اندر جو مسجد میں جتنے نمازی آئے بیٹھے ہیں وہ سارے ان کی رعایا ہیں. جی
جی یہ جو ممبر اور محراب سے جو آواز جاتی ہے نا، یہ لوگوں کے لیے ایک اصلاح کی آواز ہوتی ہے. اب یہ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں لا کے بسائیں اور اس پر عمل کریں. خطبہ اس لیے ہمارے ہاں تو یعنی کاہلی اور سستی کا یہ عالم ہے کہ مسجدوں میں بھی یہی لکھا ہوتا ہے کہ یہاں جمعے کی نماز اتنے بجے ہوتی ہے. حالانکہ یہ نہیں لکھنا چاہیے. اچھا یہ لکھنا چاہیے یہاں خطبہ اتنے بجے شروع ہوتا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، پوچھتے ہی جمعے کی نماز ہے. خطبہ وہ پہلے جو آدھے پونے گھنٹے کا خطبہ ہے وہ چلا جائے، جب نماز کھڑی ہونے والی ہو پھر وہ تشریف لائیں تاکہ کچھ سننا نہ پڑے. صحیح. حالانکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جمعے سے پہلے جو عام دن ہوتے ہیں یہ ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے اور اس کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں، اور جمعے والے دن اسی ظہر کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ جمعہ رکھا. فرمایا پھر جمعے کی بھی 2 رکعتیں کم کر کے اس کی جگہ خطبہ رکھا. سبحان اللہ. تو جو شخص خطبہ نہیں سنتا ہے، خطبے میں شامل نہیں ہوتا ہے، تو سمجھو اس نے بہت بڑا خسارہ اور نقصان کیا. اور یہ ہفتہ واری ایک تدریس اور تعلیم ہے، ایک لیکچر ہے کہ بندہ جو مدرسے میں داخل ہو کر دین کا علم حاصل نہیں کر سکتا، اگر وہ ہر جمعے بھی ٹائم سے پہلے پہنچے اور خطیب صاحب کی مکمل گفتگو سنے، پھر علماء کی بھی یہ ذمہ داری ہے وہ لوگوں کو ہیر رانجھے کے قصے نہ سنائے خطبے میں. قرآن و سنت کی وہ تعلیمات جو مؤثر ہیں اور جس مقصد کے لیے وہ خطیب ہے وہ باتیں سنائے تاکہ لوگوں کے ذہن بھی منور ہوں، دل بھی منور ہوں، عقلوں کے زنگ بھی اتریں، اور پھر ان کی زندگی میں صحابہ کرام کی سیرت کے نمونے اور وہ چیزیں بھی. ڈاکٹر صاحب ایک کال آ گئی آپ ہی کے لیے، شاید یہ کال ہے، سوال پوچھے گا. میں نے گمان اس لیے کیونکہ ٹائم ڈاکٹر صاحب کا چل رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی ہاں میں شہزاد بات کر رہا ہوں کراچی سے. فرمائیے شہزاد. میرا سوال یہ ہے کہ محمد انجینئر صاحب فرماتے ہیں کہ جو ہے فرقہ واریت جو ہے، جو فرقہ جو اللہ کے نبی نے بھی منع فرمایا کہ فرقہ مت بناؤ، اور حدیث قرآن میں بھی آتا ہے کہ فرقہ واریت مت بناؤ. اس کے باوجود یہ جنازے بھی پڑھتے ہیں، قرآن خوانیاں بھی کرتے ہیں، اور یہ جو ہے میتوں پہ بھی جاتے ہیں. تو قرآن تو منع کرتا ہے کہ بھائی ان کے پیچھے مت پڑھو نماز. تو یہ بھائی کہاں سے یہ آ گیا؟ کن کے پیچھے مت پڑھو؟ کن کے پیچھے مت پڑھو؟ نہیں سمجھ نہیں پایا میں یہ سوال. آپ سمجھ پائے مولانا صاحب؟ ان کے پیچھے نہیں سمجھ نہیں پایا. وہ انجینئر کی بات کیا کی اور اس کے بعد یہ کیا کی، میں آخر سے آپ سمجھ پائے؟ آخری بات ہماری بھی سمجھ میں نہیں. چلیں جو پہلی بات یہی سمجھ میں آئی کہ فرقہ واریت نہ کرو. تو اچھی فرقہ واریت سے بچنا چاہیے، اس کا تو حکم ہے. اتفاق ہے، سب کا اتفاق کرتے سب ہے، مگر اتفاق سب کو ہے. جی جی ایسا یہ اتفاق ہے کہ جس میں اختلاف ہے. نہیں، یہ یہودیوں کو یہودی رہتے ہوئے، عیسائیوں کو عیسائی رہتے ہوئے قرآن نے دعوت دی، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. یہ جو ہمارے مشترکات ہیں تقریباً جتنے بھی ہیں، حتیٰ کہ شیعہ بھی انکار نہیں کرے گا کہ توحید ہمارا مشترکہ مسئلہ نہیں ہے. نہ مانے ایک دوسری بات ہے، لیکن کہے گا ضرور کہ ہم توحید کو مانتے ہیں، مشترکہ ہے اسی بالکل. تو یہ جو ہماری مشترکات ہیں کم از کم ہم ان پر تو ایک ہو سکتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. رام رشید صاحب آپ ذرا بیان فرما دیں نا، یہ اتفاق پہ تو آنا چاہیے، پھر مولوی ایسے کیوں کرتا ہے؟ اب مجھے کہنا چاہیے کہ ادھر اس کی مسجد میں مت جاؤ. اب قاری صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ریاست ہے، ایک سربراہ ہے، مگر یہ کیا ہے کہ اس کی ریاست میں گئے تو ویزا نہیں لگے گا، میری میں آئے تو نہیں کھڑے ہوں گا، اس کے پیچھے نہیں جاؤں گا. یہ کب ختم ہوگا؟ اصل میں نا ویس بھائی جان، جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو اخلاقیات کی گراوٹ بہت نیچے آ جاتی ہے. یہ خالی علماء میں نہیں ہے، آپ سیاست میں دیکھیں تو وہاں بھی اس سے بڑھ کر آپ کو شدت نظر آئے گی. آپ جتنے بھی ادارے ہیں پھر اس میں آگے ڈیٹیل میں جائیں گے وہاں بھی یہ نظر آئے گی. پھر لسانیت قومیت کو دیکھیں گے وہاں بھی یہ چیز نظر آئے گی. وجہ کیا ہے کہ اخلاقیات ایمان کے بقدر نصیب ہوتی ہیں. آج ہمارا مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو رب سے ربط جو ہے وہ بڑا کمزور ہو چکا ہے. اس میں 2 چیزیں پیش کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی چیز تو علماء کی ذمہ داری کیا ہے اور عوام کی ذمہ داری کیا ہے، دونوں چیزوں کے بارے میں ایک طرز کروں گا. اور عوام کی طرف سے کیا کوتاہی ہو رہی ہے اور علماء کی طرف سے کیا کوتاہی ہو رہی ہے وہ عرض کروں گا. سب سے پہلا فرق جس نے ہمیں اس دہانے پہ آگے کھڑا کر دیا کہ ہم دین سے بھی دور، دینداروں سے بھی دور، وہ ہے مسٹر اور ملا کے درمیان ہم نے ایک بہت بڑی دیوار قائم کر دی ہے. مسٹر ادھر آنے کے درمیان، جی بھائی کیا بات ہے، مسٹر اور ملا کے درمیان ہم نے ایک دیوار قائم کر دی. یہ دوزخی ہیں، یہ جنتی ہیں. اس دیوار کو ختم کرنا ہے. ہر عالم کو جیسے ماشاءاللہ قرآن و حدیث پہ گرفت ہے، امام الانبیاء جیسے ہر چیز میں گرفت لے رہے ہیں، صحابہ کرام پوری
دنیا کے اوپر چند سالوں میں حکومت کر کے دکھائی، حضور کے ایسے شاگرد بنے. صحیح. تو آج بھی علماء چونکہ سارے ادھر سے ہی فیض لے رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہیں، اگر وہ اس روش پہ نہیں چاہ رہے تو وہ سمجھ لیں کہ وہ وراثت کا حق ادا نہیں کر رہے. واہ، بہت گہری بات کی. میں کالر بھی لے لوں ساتھ میں، جڑ جائے گا ہمارے ساتھ، کیا پتہ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ اس کے پاس سوال بھی ہو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے کیا فرمائیں گے؟ سر میں وسیم بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی فرمائیے. جی میرا یہ سوال ہے کہ ایک بیٹی جو شادی شدہ ہے وہ اپنی ماں کو زکوٰۃ یا صدقہ وغیرہ دے سکتی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ کا اچھا سوال ہے، میں نے لے لیا، محفوظ کر لیا. مولانا صاحب کی گفتگو پوری ہو جائے پھر میں اس کا جواب لوں گا. جی مولانا صاحب. گزارش ہے کہ اگلا سوال بھی گفتگو کے آخر میں لے میں لے لوں گا انشاءاللہ. وہ ہمارے دوست ہیں، وہ نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں ادھر ہی کاٹنا. نہیں یہ بھی آداب ہم نے سیکھنے ہیں، اس خالی اسی سوال میں نہیں بلکہ قرآن تو کہتا ہے آپ کسی کے گھر میں چلے جائیں. مثال کے طور میں آپ کے گھر میں آ گیا ہوں، میں پنجاب سے آیا ہوں، یہاں دبئی سے کہیں سے بھی آیا ہوں، اور آپ کہتے ہیں کہ بھئی میں ابھی مصروف ہوں، میں ابھی نہیں مل سکتا، تو قرآن کہتا ہے واپس چلے جاؤ اور اس کو برا بھی نہ محسوس کرو. اور ہم کال نہ اٹھانے پہ ساری زندگی کے لیے اس کو بلاک کر دیتے ہیں. اللہ کا واسطہ ان اخلاقیات کو تھوڑا ہمیں سیکھنا چاہیے کہ تو واش روم میں جہاں پر بھی میری کال تو اٹھا سکتا تھا. ہاں جیسے فون چپکا ہوا ہے اس کے ہاتھ ایسے نہ کریں. اور فون کو ہم نے اتنا وہ اپنا فرض سمجھ لیا کہ جیسے ایمان 24 گھنٹے ضروری ہے، نماز پڑھیں تو اسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، نماز سلام پھیرتے ہی کہ قبولیت کا میسج آ گیا کہ نہیں آیا. تو ان چیزوں سے ہمیں تھوڑا سا نکلنے کی ضرورت ہے. گھنٹی پہ بٹن رکھیں گے جب تک دھواں نہیں نکلے گا، جب تک بٹن. جی تو گزارش یہ ہے جی کہ مشتر اور ملا کے درمیان جو فرق آ چکا ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ایسے ہی قبلہ ڈاکٹر صاحب استاد محترم بڑی خوبصورت بات فرما رہے تھے کہ کچھ ہمارے ارباب اقتدار جو اوپر لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں، کئیوں کی یہ صورتحال ہے کہ پورا قرآن تو چھوڑیے، قرآن کا لفظی ترجمہ پوچھا جائے نا، لفظ قرآن کا لفظی ترجمہ کیا، تو یہ بھی نہیں آ رہا. اب اس حد تک بیرا روی کہ ادھر جس نے 2-4 لفظ کتاب قرآن کے حدیث کے پڑھے وہ اپنے آپ کو عالم سمجھ رہے. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ جس نے 10 سال بھی پڑھا ہے ابھی اس کی ابتدا ہوئی ہے، ابھی طالب علم بنا ہے، علم آگے ہے. جتنا عوام کے اندر گھلتے چلے جائیں گے، ان کو قریب کریں گے. اب یونیورسٹیز کالجز میں میرا جانا ہوتا ہے، جب تک ہم وہ دیواریں ختم نہیں کریں گے، آپ بھی ماشاءاللہ جاتے رہتے ہیں یونیورسٹیز کالجز میں، جب تک یہ دیواریں ختم نہیں کریں گے کہ عوام چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والی ہے، چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ اگر سوال کیا تو پتہ نہیں گستاخ رسول کا فتویٰ لگا کے مجھے قتل ہی نہ کر دیا جائے. یہ خوف بھی ہے، یہ خوف بھی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں یہ واقعہ ہو چکا ہے کہ بیچارہ منتیں کرتا رہ گیا کہ اللہ کا واسطہ مجھے معافی دے دے، میں آپ کا دیش چھوڑ جاتا ہوں کہ نہیں تو نے گستاخی کی ہے، تجھے قتل کرنا ہے. اور وہ یہ کہتا ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں کہ نہیں تجھے. گزارش یہ ہے کہ ان شدتوں سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے. اس کا ایک ہی حل ہے کہ علماء کے قدموں میں بیٹھیں. اور علماء سے میں گزارش کروں گا، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں لو ان اہل العلم صانوا العلم ووضعوه عند اہلہ لصادوا به اہل زمانہم. اگر علماء اپنے علم پر عمل کرنے والے ہوں اور اس کو پھیلانے والے ہوں تو یہ خالی مسجد کے نہیں، پورے علاقے کو آپ کہتے ہیں اولی الامر بھی ہوں اور علماء بھی ہوں. تو عبداللہ ابن مسعود اسی بات کا اشارہ فرما رہے ہیں کہ پھر مسجد کے نہیں، لصادوا به اہل زمانہم، اپنے زمانے کے سردار بنیں گے. لیکن فرمایا جو عالم بھی ولکنہم بذلوہ لاہل الدنیا لینالوا به من دنیاہم فہانوا علیہم. اگر کوئی علم رکھنے والا، جیسے کوئی بھی گاڑی چلانے والا ڈرائیور تھوڑی سی بھی سستی کرے گا تو ایکسیڈنٹ ہوگا، نقصان ہوگا. جیسے کل آپ نے ذکر فرمایا مفتی عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے. اب وہ جو بچے جو بھی گاڑی چلانے والے سے جو آئے ہیں پیچھے سے، ان کی تھوڑی سی مسٹیک نے زندگی کو اتنی بڑی شخصیت کو، روحانی شخصیت کو، بہت بڑی روحانی شخصیت جن کا گھر بھی کچا، اب بتائیں اتنی بڑی وزارت میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہی وہ علم کی برکات ہیں ویس بھائی، جس جو ہم چاہتے ہیں نا کہ علم تزکیہ نفس اور کرپشن 1 روپے کی بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، ہر طرح سے آپ تسلی کروائیں. میں نے الحمدللہ ان کے قدم میں بیٹھ کے دیکھا ہوں، 1 روپے کی کرپشن سادہ مزاجات. اور ایسے علماء کی برکت سے ہی کہتے ہیں ایک اللہ اللہ کرنے والا ہوگا تو کائنات کا نظام چلتا رہے گا. تو علماء سے بڑھ کے اللہ اللہ کرنے والا کون ہے؟ جس کو قرآن نے کہا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء. اور آخری بات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ امت کے بدترین برے لوگ کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا برائی کے سوال مت کرو. اچھا، برائی کے سوال. پھر فرمایا کہ اگر تم نے پوچھ لیا تب سنو، میری امت کے سب سے بدترین لوگ وہ ہوں گے جو علماء سو ہوں گے. اور فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے جو آگ جلائی جائے گی، جی اول من تسعر به النار، سب سے پہلے جو آگ جلائی جائے گی اور جس سے آگ کو دہکایا جائے گا، اللہ میری پوری امت کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے. فرمایا وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ علماء
جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے تھے اور اپنے علم کی بنیاد پر دوسروں کو گمراہ اور فرقہ واریت کی طرف لے کے آتے تھے. اور آخر میں چھوٹی سی گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ اللہ کا واسطہ ہے کہ ہمیں جو بھی علم سے نسبت رکھنے والے ہیں، جب خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، امام الانبیاء تجارت کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی اپنی تجارت کی بنیاد پر گہرا پہلو ہے. میں نے اس پہ بات کرنی ہے اتنی آسانی سے نہیں. آپ نے فرمایا کہ جو تجارت ہے یا کوئی پیشہ ہے، جو کاروبار ہے، یعنی اس کرسی کو میں اپنی آمدنی تجارت کا ذریعہ نہ بناؤں. میں نے اس پہ بڑی گہرائی سے بات کرنی ہے. وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اسی کو اپنا نان نفقہ سمجھتے ہیں، اسی کو اپنا نہیں کسب سمجھنا سمجھتے چاہیے. ہیں، فقط اسی پہ دار و مدار ہوتا ہے. میں نے اس سے بات کرنی ہے. مگر قاری صاحب وہ سوال جو ہمارے پاس آیا تھا زکوٰۃ کا، جب فرما رہے تھے کہ بیٹی کے لیے اگر اس میں سے کچھ ہو جائے. ویسے اولاد ماں باپ کو اور ماں باپ اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. صحیح. ہاں، البتہ جو کہہ رہے تھے وہ شادی شدہ ہے، اگر ان کا ہسبینڈ وہ مالدار ہے یعنی داماد، تو وہ اگر اپنی ساس کو کچھ اپنے اس میں سے دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکتا ہے. اگر بیٹی کی اپنی ملکیت میں کوئی چیز ہے تو وہ ویسے گفٹ کر دے، وہ زکوٰۃ نہ دے. بہت خوبصورت، شکریہ جی. ہم لوٹ کر آئیں گے، وفے کے طرف جا رہے ہیں، اور جب آنا ہے تو یہ سوال میں نے پوچھنا ہے. ڈاکٹر قاسم محمود صاحب کی گفتگو ابھی نامکمل ہے. آپ آئیں، آپ کا شکریہ. اللہ اکبر، سبحان اللہ. پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہمیں جو دیا گیا ہے اللہ کے رسول کی طرف سے ہم وہ لیں، جس سے روکا گیا ہے اس سے رک جائیں. اور بے شک اللہ کے رسول کو پروردگار نے اتنا پیارا بنایا ہے، رؤوف الرحیم خود مالک کہہ رہا ہے، تو پھر اور کیا چاہیے. آپ کا مزاج، آپ کا اخلاق، آپ کا انداز، آپ کا معیار ہم سب کے لیے ایک روشن اسوہ حسنہ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ گفتگو فرما رہے تھے اور وہاں پر ایک سوال بھی ساتھ شامل ہو گیا اور آپ کی گفتگو بھی کامل ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ کہ قرآن تو کہہ رہا ہے لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. تو ہم یہ جو کہتے ہیں کہ بہت سارے افراد، علماء، خطبہ پیسے لے لیتے ہیں اور بس بات ختم ہو جاتی ہے، اپنے ذمہ داری سے غافل ہیں، اس میں ذرا روشنی ڈال دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دراصل جی اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ انحطاط کا دور ہے، اور ہر ایک اپنے اقدار سے نیچے اتر کر کے آئے ہیں. اصلاح معاشرہ یہ وجود ہے ٹرائکا 3 سے، عوام اور اس کے ساتھ علماء اور اس کے ساتھ حکمران. ہم تینوں نے اسوہ حسنہ سے ہٹ کر کے اپنی زندگی گزارنی شروع کی ہے، جس کی وجہ سے آئے دن ہم مسائل کے شکار ہو رہے ہیں. علماء وہ ذہن میں یہی سمجھتے ہیں کہ میں صرف مسجد کی امامتی کروں گا اور اس کی تنخواہ مجھے ملے گی، میں زندگی گزاروں گا. کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے، تنخواہ وہ لے. اچھا. لیکن ان کے فرض منصبی اگر وہ وارث نبی ہونے کی حیثیت سے ہے تو پھر آپ بتائیے کہ رسول کا معنی کیا ہے؟ رسول کا معنی پیغام پہنچانے والا. تو فرق ہے، انسان کو پیغام پہنچاتا ہے اور ایک اللہ کے پیغام لے کر کے مخلوق کو پہنچانا ہے. پیغام والے دونوں ہیں، دونوں کو آپ رسول کہتے ہیں. لیکن چونکہ وقت کم ہے تو میں مختصر سے عرض یہ کروں گا کہ انسان کے پیغام انسان کے پاس پہنچانے والا کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ وہ جا کے ان کو خط کھول کر کے پڑھوائے اور اس کو سمجھائے. جیسے کہ ڈاکیہ کوئی خط لے کے آتا ہے تو میں ان سے کہتا ہوں جی میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، آپ پڑھا لے. تو کہے گا یہ آپ اپنا انتظام کریں، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. لیکن جہاں تک اللہ کے رسول کا کام ہے تو بلغ ما انزل الیک، اور رسول کا معنی یہ ہے کہ چل کے ان کے پاس جانا. آج علماء کے تھوڑا سا اس میں کمزوری ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کنویں کے پاس پیاسا آئے. ہم کہتے ہیں آپ کنواں نہ بنو، آپ بارش بنو. آپ بنجر زمین پہ بھی برسو، آپ باغات پہ بھی برسو، آپ پیاسے پہ بھی برسو، آپ پانی جو مانگتے اس کو بھی برسو. اور اس کے لیے اسوہ حسنہ ہے. آپ بتائیں کہ اللہ کے نبی نے بت شکنی کا حکم کب دیا؟ فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ آخری حد کو جب جا رہے ہیں کہ جب آپ نے ان کے دلوں میں بتوں کی برائی بیٹھا دی کہ یہ بالکل نامناسب عمل ہے، خدا کے ساتھ یہ تم کیا کر رہے ہو. پہلے ان کو بنایا، زمین کو ٹھیک کرایا، پھر اس کے بعد اس میں بیج ڈال کر کے فرمایا اب توڑو. اٹھ کر کے سب کو توڑا. شراب کی حرمت آئی، پہلے زمین بنائی، پھر آہستہ آہستہ چلتے چلتے آخر میں فرمایا اب یہ حرام ہے. ہم یہ کہتے ہیں علماء سے کہ خدا کے لیے
من तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह। आप मकाम खुदा से मांगो, इनसे मत मांगो। जब मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ मिना में गश्त कर करके एक एक के पास जा करके दीन समझाने की जदोजहद की, मक्के के घर घर गए हैं, तो उसमें हमारे लिए उसवा हसना है। आप इसमें ये नहीं देखो कि रंग कौन है, आप ये नहीं देखो मजहब क्या है, आप ये नहीं देखो कि मुसलमानों के मसलक क्या है। हर एक को अपनी ज़रूरत जान करके जाओ और उनको दीन सिखाओ कि दीन नाम सिर्फ इबादत के नहीं है। आप मामलात में अगर कमी रहेगा तो कैसे मोहम्मद की उम्मती बनोगे। अखलाकियात को देख लो, माशरत को देख लो, इन सब का मजमुआ आका के इख्तिदा में इख्तियार कर लो, तुम कामयाब हो जाओगे। कद अफ़लहल मोमिनून। तो ये इसी के साथ आप टाइम ही नहीं बचा है, इंशाल्लाह फिर गुफ्तगू होगी। बस इतना ही वक्त बचा है कि मैं आपसे कहूँ कि लौट कर आ जाएं। अलिफ लाम मीम में इस वक्त एहतमाम किया जा रहा है दस्तरखान का, इफ्तार का। लोगों को चोटें लग रही हैं, गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, संभल रहे हैं। बहरहाल हम इफ्तार की तरफ जमा हो रहे हैं, उलमा के साथ इफ्तार करेंगे। दुआओं में आप हमें भी याद रखेंगे, हमारे दस्तरखान पे आएंगे। चैनल आपने स्विच नहीं करना है, लौट कर आना है। हमारी दुआ में आप भी साथ होते हैं, शरीक होते हैं, और हम मांगते हैं उससे जो वाहदुल्ला शरीक है। लौट कर आएँ, आपका इंतज़ार है।